الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر آپ کا پرجوش استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام ایمان والے بھائی اور بہنوں کو صحت و عافیت میں رکھے اور قرآن کریم کو پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو سمجھنے کا کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بس اس نیت سے کہ میرے ذریعے سے اگر کوئی قرآن کریم کو سیکھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 20۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 20۔ تختی نمبر 20 میں کیا ہے؟ تشدید بعد حروف مدہ۔ تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر تشدید والے حرف آ جائیں، تشدید والا کوئی لفظ آ جائے تو اس لفظ کو ہم کیسے ادا کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے، آج اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کی مثال دے رہے ہیں یہاں، دیکھیے غیر المغضوب، غیر یا زبر غی، را لام زیر رل، غیر میم غین زبر مغ، غیر المغ، واد واو پیش ذو، غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر و، لام زاد زبر لظ۔ دیکھیے اب یہاں جس مقصد کے لیے یہ تختی کو لایا گیا وہ مقصد اب آ رہا ہے۔ واو لام زبر واو زبر و، لام زاد زبر لظ و لظ، زاد الف لام مد زبر ضال۔ کیسے پڑھیں گے؟ زاد الف لام مد زبر ضال، ولضال، لام یا زیر لی، ولضالی، نون زبر ن، ولضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب دیکھیے لینا ہم پڑھے تھے ابھی، لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں لین۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبر زیر پیش پر اگر ہمیں رکنا ہو، وقف کرنا ہو، تو اس زبر زیر پیش کو ہم اس زبر زیر پیش والے حرف کو ہم ساکن کر دیں گے آخری میں۔ تو یہاں ولضالین نہیں بلکہ ولضالین پڑھیں گے ہم۔ اس کے بعد دیکھیے واو زبر و، واو زبر و، و جیم زبر جا، ووجد، ووجا، دال زبر دا، ووجد، کاف زبر کا، ووجد کا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام الف دو زبر لن، ضالن، ووجد کا ضالن، فا زبر فا، ہا زبر ہا، دال خرا زبر دا، ووجدک ضالا فغدا۔ اس کے بعد فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا، جیم الف مد زبر جا، فإذا جا، حمزہ زبر ا، فإذا جاء، تا زیر طت، فإذا جاءت الطاء، الف میم مد زبر طام، فإذا جاءت الطام، میم زبر ما، طام، تا لام پیش تل، طامۃ ال، کاف با پیش کب، را خرا زبر را، کبرا۔ اب دیکھیے فإذا جاءت الطامة الكبرى، کبرا۔ اس کے بعد فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فإذا، جیم الف مد زبر جا، فإذا جاء، حمزہ زبر ا، فإذا جاء، تا صا زیر تس، فإذا جاء تس، صاد الف خا مد زبر صاخ، فإذا جاءت الصاخ، خا زبر خا،
صاخ تا پیش تو صاخت. اب دیکھیے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب دیکھیے صاخت ابھی ہجا پہ پڑھا تھا لیکن آپ پڑھ رہے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں صاخہ. صاخہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے قاعدہ پڑھا تھا وقف کرنے کا کہ اگر گول تا پر وقف کرنا ہو، گول تا پر اگر ہمیں رکنا ہو تو اس گول تا کو ہا بنائیں گے اور اس پر جزم رکھیں گے، یعنی ہائے ساکنہ بنا دیں گے. صاخۃ نہیں بلکہ صاخہ. اس کے بعد واو زبر و لام الف زبر لا ولا، واو زبر و لام الف زبر لا ولا، تا زبر تا ولا تا، حا ضاد خرا مد زبر حاض، حا ضاد خرا مد زبر حاض، ضاد واو پیش ذو حاضو، نون زبر نا ولا تحاضون، عین زبر ع، لام الف زبر لام خرا زبر لا علا، تا زبر تا علا تا، عین الف زبر ع، میم لام زیر مل علا طعامل، میم سین زیر مس، کافیہ زیر کی مس کی، نون زیر نی مسکینی، ولا تحاضون علی طعام المسکین. اس کے بعد آگے واو زبر و حمزہ زیر ای و ای، ذال الف زبر ذا و اذا، را زبر را و اذا را، حمزہ واو زبر او و اذا رأو، ہا میم پیش ہم و اذا رأوہم، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو قالو، لام واو مد پیش لو قالو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا ان، ہا خرا مد زبر ہا، حمزہ پیش او قالو ان ہاؤ، لام الف مد زبر لا، ان ہاؤلاء، حمزہ زیر ای ہاؤلائی، لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولا ولا، ان ہاؤلائی لضال، لام واو پیش لو، نون زبرنا لضالون، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اگر ہمیں رولز پتہ ہوگا، قاعدے پتہ ہوں گے، اس کے قوانین پتہ ہوں گے، کوئی بھی چیز اگر قاعدے میں رکھ کر اس کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے تو وہ کام بخوبی انجام تک پہنچتی ہے اور وہ کام اچھے سے انجام ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی کوئی رولز ہے، کوئی قاعدہ ہے جس کو اگر ہم فالو کریں، جس کو ہم مانیں، جس کو ہم پڑھیں، جس کو ہم سمجھیں، جس کو ہم یاد کریں، تو قرآن کریم کو پڑھنے کا پھر انداز الگ ہوگا، اس کو سننے کا انداز الگ ہوگا، پڑھنے کا انداز الگ ہوگا، ایک مٹھاس سی محسوس ہوگی، اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اور سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رولز کو یاد کریں، رولز کو سمجھیں، اسی رولز کے مطابق ہم قرآن کریم کو پڑھیں، جس کی یہ محنت چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو اب تک ہماری پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھیں، شروع سے نہیں دیکھیں اور قرآن کریم کو پڑھنا جانتے بھی نہیں ہیں، وہ جا کر شروع سے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں اور شروع سے ہماری ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ اگر شروع سے پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی بات اور پھر پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا. انشاءاللہ اب ہم یہیں پہ اپنے سبق ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو سبق اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.